آج لوگوں نے بنائے نا اولے الامر، ہر کرسی نشین اولے الامر نہیں ہوتا. یہ میرا خیال ہے جب بھی کوئی حکمران آتا ہے یہی آیت پڑھتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول اولے الامر منکم. غور ہے؟ راضی بیٹھے ہو؟ اولے الامر ہر کرسی نشین نہیں ہوتا. اولے الامر کس کو کہتے ہیں کہ جس کے اقتدار کی کوئی حد نہ ہو. جس کے اقتدار کی کوئی حد نہ ہو اسے سوچا نہیں جاتا، اسے مانا جاتا ہے. جو تیری سوچ کے ضابطوں میں پابند ہو جائے وہ علی کیسا. علی اس بلندی کا نام ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس بلندی کا نام ہے. ہاں کعبہ لائق کے سجدہ کب بنا کہ جب جس میں کعبہ میں اولے الامر آیا. میں موضوع پڑھنے کا عادی ہوں. جس میں کعبہ میں اولے الامر، اولے الامر کا اختیار کیا ہے؟ اولے الامر کا اختیار ہے کہ چاہے زندہ کو مردہ کہا. ابن دینار اٹھ کے باہر آیا، امام دیکھ کے فرماتے ہیں ابن دینار جلدی گھر جا اور گھر جا کے کہے مجھے علی نے زندگی دی. تمہاری مرضی ہے جو لاپرواہی کرو. مجھے علی نے زندگی دی. گھر سے قبرستان تک تو لے کے آتے ہو، جو قبر سے اٹھا کے گھر بھیجے اسے علی کہتے. اسے علی کہتے. دوسری قبر پہ گئے، وہاں جا کے نہ مسلح بچایا، نہ 2 رکعت نماز پڑھی، پاؤں کی ٹھوکر ماری. ایک عورت اٹھ کے باہر آئی، امام فرماتے جلدی گھر جا اور گھر جا کے کہے مجھے علی نے زندگی دی. بھائی دیکھنا میری طرف، مجھے علی نے زندگی دی. قبرستان میں تو قبر نہیں بولا، قبرستان سے باہر نکلے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ نے مردہ زندہ کر دی ہے، مردوں کو جگانا آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. مولا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، دلوں کے بھید جاننے والے. امام دیکھ کے فرماتے ہیں کمبر پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. اگر کمبر نہ پوچھتا ہم تک یہ بات کیسے آتی ہے. کمبر پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. بڑی توجہ میرے عزیزوں نوجوانوں، ایک ایک جملے پہ توجہ رہے گی. گھنٹوں کی تقریر سمیٹ کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جیسے ہی سوال کیا مولا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کہیں پہ آپ جا کے مسلح عبادت بچاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، قوم باذن اللہ کہتے ہیں، اور ابن دینار اٹھ کے قبر سے باہر آ جاتا ہے. کہیں نہ مسلح بچاتے ہیں، نہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نہ اذن مانگتے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں. مولا کہیں اذن مانگتے ہیں، کہیں نہیں مانگتے، کہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کہیں نہیں پڑھتے. مولا کیا وجہ ہے؟ امام دیکھ کے فرماتے کمبر یاد رکھ اگر وہاں پہ میں مسلح عبادت نہ بچاتا، اگر وہاں پہ میں 2 رکعت نماز نہ پڑھتا، اگر وہاں پہ میں قم باذن اللہ نہ کہتا، کمبر تو مجھے خدا ہی سمجھتا. نہیں میں نتیجے پہ لاؤں گا بات. شاہ صاحب تشریف لے اور دوسری قبر پہ جا کے نہ میں نے مسلح بچایا، نہ 2 رکعت نماز پڑھی، نہ قم باذن اللہ کہا. یاد رکھ کمبر اس لیے کہ اگر وہاں پہ بھی میں مسلح عبادت بچاتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، قم باذن اللہ کہتا، کمبر تو مجھے محتاج ہی سمجھتا. یاد رکھ کمبر علی نہ خدائی ہے اور نہ کسی کا محتاج. گفتگو کی سمجھ آ رہی ہے؟ راضی بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ. مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسا سنتے ہیں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ لنگر کھا کے مولوی بھی ہضم ہو جاتا ہے. سلوات بھیجو آل محمد اللہ صلی اللہ محمد. میں تجاوز نہیں کرتا، شاہ صاحب کو ٹائم دوں، بات مکمل ہو جائے. ایک جملہ میں نے کہا جس کا کمبر سمجھ میں نہیں آتا وہ علی سمجھ میں کیسے آ جائے. کمبر ہر ورد کیا ہے؟ علی علی. کمبر کیا ورد کرتا ہے؟ علی علی. کمبر کے کچھ دوست آگے اور کمبر ہر وقت علی علی. اور تیرے پاس سنا اس میں اعظم بھی ہے، تو مردے بھی جگا لیتا ہے. تمہاری مرضی، لاپرواہی کرو. مردے بھی جگا لیتا ہے. کمبر دیکھ کے کہتا ہاں جگا لیتا ہوں. ذرا چلنا قبرستان، ہمیں بھی جگا کے دکھا. اچھا جی بڑی تو قبرستان لے آیا.
ایک مردہ جگایا، مردے کا اٹھنا تھا۔ حیران نہ ہو جانا، مولوی مرنے والوں کی باتیں کر رہے ہیں، مرے وہ جس کے وارث نہ ہو۔ وارث والا کبھی نہیں مرتا۔ ہاں اسی لیے ہم قبر میں رکھ کے کہتے ہیں والی و امامی، وہ حسن و تمہاری مرضی ہے جو لاپرواہی کر رہے، وہ حسین و امامی۔ کیا سنتا اور سمجھتا وہ ہے جس کے حواس قائم ہوں۔ ہاں اس لیے مرے وہ جس کے وارث نہ ہو۔ ہم وارثوں والے ہیں، ہم مر کے بھی نہیں مرتے۔ اچھا قمر نے مردہ کو جگایا، مردے کا اٹھنا تھا، کبھی آگے دوڑتا ہے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور کہتا ہے اینا اینا جملی، اینا اینا جملی، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ سارے دوست ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہنے لگے قمر بڑی مشکل سے جگایا، وہ بھی پاگل کہہ رہے میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے جاہلو، پاگل یہ نہیں، پاگل تم ہو۔ کیوں؟ نبی سے نہیں سن رکھا کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا، جس حال میں مرے گا۔ اونٹ سے گر کے مرا ہے، اس کے ذہن میں اونٹ ہے، جب اونٹا ہے اونٹ کو پکار رہا ہے۔ اور قمر پہ اعتراض لگانے والوں کہ ہر وقت علی علی کرتا ہے، یاد رکھو قمر اس لیے علی علی کرتا ہے کہ جب میں مروں میرے ذہن میں علی ہو، جب اٹھوں زبان پہ علی 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 بڑی نوازش۔ علی علی ہے، کوئی مانے تو بھی علی ہے، کوئی نہ مانے بولو تب بھی علی ہے۔ اور علی ایسا علی ہے، دامن وقت بھی گنجائش نہیں، پھر کبھی موقع ملا تو میں مجلس سناؤں گا۔ ایسا علی ہے کہ جس کے بیٹے بھی علی ہے، علی ایسا علی ہے جس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ مجلس مکمل کرنے کے لیے دو جملے کا ملک کی نمبر شخصیت میرے بعد سیدزادہ یہ پڑھیں گے۔ ایک سوال ہے میرا، اگر سمجھ میں آ جائے رونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ کبھی مقتول کی بہنوں نے بھائی کے قاتل سے کہا ہو اگر تو اجازت دے ہم رو لیں؟ واہ بھائی واہ، تیری سمجھ سبحان واہ بھائی۔ کبھی مقتول کی بیٹیوں نے بہنوں نے قاتل کی منت کی ہو اگر تو اجازت دے ہم رو لیں، ہم بیان کر لیں۔ اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے۔ ایک جملہ سن لو، زینب جیسی بہن رو کے کہتی ہے سجاد جی پھپھی اماں بھائی کے قاتل سے پوچھ اتنا ٹائم ہے، اور بڑا تریان سے قبول کرے اتنا وقت ہے۔ آخر وہ سر کٹا کے کربلا کی زمین پہ سو گیا ہے جو جبریل کے پروں پہ سونے کا عادی تھا۔ اتنا ٹائم ہے میں بھائی کا بیان کر لوں؟ بے غیرت منہ دوسری طرف کر کے کہتا ہے سجاد ٹائم کوئی نہیں، ان سے کہہ ایک ایک بیان کر کے گزر جائے۔ بھائی جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے ایک جملہ کہتا ہوں، اتنا سننا تھا علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ تیری سمجھ پہ صدقے زیادہ اور یہاں کر کے میں پڑھنے کا عادی نہیں، ہاتھ اور پسے پشت بندھے تھے نا۔ زہرا کی بیٹی چلتے ہوئے اونٹ سے کس طرح آئی ہے جیسے بغیر بازو کے عباس نے زین چھوڑی۔ سلامت رہو سلامت رہو۔ بھائی کے لاشے پہ کس انداز میں آئی، یوں بندھے ہوئے ہاتھوں سے کونیوں سے یوں پتھر تیر ہٹا کے ایک بیل کیا، رو کے کہتی ہے حسین ویر مارے 72 کے ہیں، بین ایک کرنے کی اجازت ملی ہے، ابھی ایک بین نہیں کیا تھا۔ بے غیرت تازیانہ لے کے آیا، آواز دے کے کہتا ہے سجاد پھوپھی کو تو اٹھائے گا یا میں اٹھاؤں؟
دل دکھے مجھے معاف کر دینا. ہائے میرا اللہ پھوپھی کو تو اٹھائے گا یا میں اٹھاؤں؟ آواز آئی شرم کر، آخر بہن ہے، بیٹھی ہے بھائی کے پاس، رو لینے دے. بے غیرت کہتے سجاد پھر سن، جتنی دیر زینب بھائی کے لاشے پہ بین کرے گی نا، میں تیری پشت پہ ظلم کروں گا. اللہ جانے کیسے سنو گے؟ اتنا کہنا تھا، آواز آئی باکر جی بابا میری پشت سے کپڑا ہٹا. پشت سے کپڑا ہٹایا، اس ظالم نے پہلا تازیانہ مارا. آواز آئی اماں اونچے بین کر کے رو. دوسرا تازیانہ لگا، آواز آئی اکبر کی ماں بال کھول کے رو. اللہ جانے کیسے سنو گے؟ ابھی تیسرا تازیانہ نہیں لگا. 4 سالہ معصومہ پھوپھی کا دامن ہلا کے کہتی ہے پھوپھی اماں جلدی کر میرے بابے کا لاشا چھوڑ. سلامت رہو، ماتم کی دعوت دیتا ہوں، میرے بابے کا لاشا چھوڑ. جس طرح تجھے بابا پیارا ہے اور اسی طرح مجھے سجاد پیارا ہے. میرا 72 کی موت کا مارا. اپنی اپنی